Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are well. Yesterday we were discussing about unit number 4, first aid. Today we have to start from clean the wound. Zakham saaf karen. Rinse out the wound with clean water to clean the area around the wound. Use soap and a washcloth, but soap can irritate the wound, so try to keep it out of the actual wound. If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles. If debris still remains, see your doctor. Through cleaning reduces the risk of infection and tetanus. کیا ہے کہ صاف پانی سے زخم کو دھو لیں. زخم کے ارد گرد والی جگہ صاف کرنے کے لیے صابن اور دھونے والا کپڑا استعمال کریں. مگر صابن سے زخم میں سوزش پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے صابن کو اصل زخم سے دور رکھیں. اگر دھونے کے بعد بھی زخم میں مٹی اور مٹی وغیرہ کے ریزے رہ جائیں تو ان ذرات کو ہٹانے کے لیے الکحل سے دھلی ہوئی چمٹی چمٹی استعمال کریں. اگر ریزے وغیرہ پھر بھی رہ جائیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. مگر صفائی زخم کی جراثیم زدگی اور تشنج کا خطرہ کم کر دیتی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اپلائی این اینٹی بایوٹکس. جراثیم کش دوا لگائیں. After you clean the wound, apply a thin layer of an antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. The product don't make the wound heal faster, but they can help your body's natural healing process work fast. Certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people. If a rash appears, stop using the ointment. زخم صاف کرنے کے بعد زخم کی سطح کو تر رکھنے میں مدد دینے کے لیے جراثیم کش کریم یا مرہم کی پتلی سی تہہ لگا دیں. ادویات زخم کو جلد ٹھیک نہیں کرتی، مگر یہ آپ کے جسم کے قدرتی طور پر شفایاب ہونے کے بعد عمل کو تیز کام کرنے میں مدد دے سکتی ہیں. کچھ مراہم میں موجود خاص اجزاء کچھ لوگوں میں ہلکی سی سوزش کا سبب بن سکتے ہیں. اگر کوئی سوزش دکھائی دیتی ہے تو مرہم کا استعمال بند کر دیں. Cover the wound. Cover the wound اس کا مطلب ہے زخم کو ڈھانپیں. Bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out. If the wound has healed enough to make infection unlikely, exposure to the air will speed wound healing. پٹیاں زخم کو صاف رکھنے اور ضرر رساں جراثیموں کو دور رکھنے میں مدد دے سکتی ہیں. زخم کے اتنا ٹھیک ہونے کے بعد کہ جراثیم زدگی کا امکان نہ رہے. زخم کو ہوا میں کھلا چھوڑنا اس کے ٹھیک ہونے کی رفتار بڑھا دے گا. چینج دا ڈریسنگ. پٹی تبدیل کریں. Change the dressing at least daily or whenever it becomes wet or dirty. If you are allergic to the adhesive used in most bandages, switch to adhesive-free dressings or sterilized gauze held in place with paper tape, gauze roll, or a loosely applied elastic bandage. These supplies generally are available at pharmacies. پٹی کم از کم روزانہ یا جب بھی یہ گیلی یا پھر میلی ہو جائے تبدیل کر دیں. اگر آپ کو اس لیس سے الرجی ہوتی ہے جو زیادہ تر پٹیوں میں استعمال ہوتی ہے تو آپ بغیر لیس والی یا جراثیم سے پاک جالی دار پٹی لے لیں، جیسے کہ کاغذی ٹیپ یا گول لپٹی ہوئی جالی دار ٹیپ پٹی.
یا ڈھیلے انداز سے کی جانے والی لچکیلی پٹی سے اپنی جگہ پر باندھ دیا جاتا ہے. یہ چیزیں عموماً دواخانوں پر دستیاب ہوتی ہیں. واچ فار سائن آف انفیکشنز. جراثیم زدگی کی علامات کے بارے میں چوکس رہیں یا محتاط رہیں. See your doctor if the wound is not healing or you notice any redness, increasing pain, drainage, warmth or swelling. اگر زخم ٹھیک نہیں ہو رہا یا آپ کو کوئی سرخی، بڑھتا ہوا درد، بہتی ہوئی پیپ، حدت یا سوجن دکھائی دے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فرسٹ ایڈ کٹ. ہماری جو فرسٹ ایڈ کٹ ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ ابتدائی طبی امداد کے ساز و سامان. Every office, factory, home and school should have an accessible first aid box with the following recommended basic contents. ہر دفتر، کارخانہ، فیکٹری، گھر اور اسکول کی درجہ ذیل سفارش کردہ بنیادی سامان کا ڈبہ پہنچ میں رکھنا چاہیے. فرسٹ ایڈ بک clearly explain how to handle the basic problem. ابتدائی طبی امداد کی کتاب. ابتدائی طبی امداد کی کتاب بنیادی مسائل کو نپٹانے کے بارے میں صاف صاف وضاحت کرتی ہے. بینڈیڈز، ایڈز، پلاسٹرز لائک دس، جس کو ہم وہ بھی کہتے ہیں سنی پلاس. بینڈ ایڈز اور sticking plasters are good for dressing small wounds. They come in all shapes and sizes for fingers, legs and anywhere else you might get little cuts. Make sure the band-aid is big enough to cover the wound. If not, you should use a dressing instead. تیار شدہ پٹیاں یا چپکنے والے پلاسٹر معمولی زخموں کی پٹی کے لیے اچھے ہوتے ہیں. یہ انگلیوں، ٹانگوں یا کسی بھی جگہ معمولی زخم آ جانے کی صورت میں تمام شکلوں اور ناپ کے بن کر آتے ہیں. اس بات کا یقین کر لیں کہ تیار شدہ پٹی وغیرہ اتنی بڑی ہو کہ زخم کو ڈھانپ لے. اگر یہ ایسی نہیں ہے تو اس کے بجائے مرہم پٹی کی جائے. Elastic bandage. The elastic bandages are good for wrapping sprained joints or making a sling in the case of a broken arm. Elastic bandages لچکیلی پٹیاں جن میں اسٹریچنگ ہوتی ہے. موچ آ جانے والے جوڑوں اور لپیٹنے کے لیے یا بازو ٹوٹ جانے کی صورت میں جھولا پٹی بنانے کے لیے لچکیلی پٹیاں اچھی ہوتی ہیں، جس کو ہم عام طور پر گرم پٹی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جو سیفٹی پن سے ہم لگاتے ہیں لائک دس، یہ الاسٹک بینڈیجز ہوتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل نیکسٹ ویک ہم انشاءاللہ اپنے اس چیپٹر کی ریڈنگ ہم وائنڈ اپ کر لیں گے. اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.